ایک اللہ والا مست ملنگ بابا کہیں جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، جاتے جاتے نیند کا غلبہ آنے لگا۔ راستے میں ایک درخت آیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بزرگ درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ جب سویا آنکھ لگی، خواب میں اسی درخت نے اس بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ اللہ! خواب کی دنیا میں درخت کے نیچے بابا جی سویا ہوا تھا۔ اسی درخت نے بابا جی سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ خواب کی دنیا میں اس بزرگ نے اس درخت کو کہا، اوے میں تیرے جیسا بن جاؤں، پہلے اپنی خوبی تو بتا۔ درخت نے کہا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر مارے نا تو میں اسے پھل دیتا ہوں۔ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر مارے نا تو میں اسے پھل دیتا ہوں۔ اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا تاکہ تو بھی مخلوق خدا کو فائدہ دے سکے، نفع دے سکے۔ یہ سن کر بزرگ بڑا حیران ہوا۔ اللہ والا مست ملنگ بابا پوچھا کہ اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو مجھے بتایا جائے اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ پھر تو جلتا کیوں ہے؟ لوگ تجھے آگ کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تیرے اندر اتنا ہی کمال ہے تو پھر مجھے بتا اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ یہ سن کر درخت نے جواب دیا، بزرگوں میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی ہے، جس خامی نے میری خوبی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ جس خامی نے میری خوبی پر پانی پھیرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ بزرگ نے پوچھا وہ کون سی خامی ہے؟ درخت نے کہا، بابا جی وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے نا میں ادھر کو ہی ہو جاتا ہوں۔ بابا جی جدھر کی ہی ہوا چلتی ہے نا میں ادھر کو ہی ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! مطلب یہ ہوا کہ جدھر کی ہوا چلے ادھر کو ہونے والی چاہے جان والی چیز ہو یا بے جان اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ جوانوں ہماری صورتحال بھی اسی درخت سے ملتی جلتی ہے۔ ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ہم ادھر ہی کو ہو جاتے ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ہمارے اوپر کوئی بھی شخص 10 منٹ لگا دے ہم اسی کے ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، پھر کسی کے کہنے پر کنجر خانے میں بھی چلے جاتے ہیں، ادھر کو بھی پورے ہیں ادھر کو بھی پورے ہیں۔ جدھر کی ہوا چلے ہم ادھر کو ہی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کام مسجد میں ہوتا ہے، من یاروں کے پاس ہوتا ہے، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور ہماری یادیں دوستوں کے پاس ہوتی ہیں۔ ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، ہماری سوچیں کاروبار کی طرف ہوتی ہیں۔ جوانوں نماز میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ۔ ادھر سے حضرت رابعہ بصری آ رہی تھی اور ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ جب ایک دوسرے کے قریب آئے نا تو نوجوان نے کہا، رابعہ بصری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا عشق کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں تجھ سے بڑا عشق کر بیٹھا ہوں۔ تو اس نے کہا، ہاں میں تجھ سے بڑا عشق کر بیٹھا ہوں، میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں اسی سے ہی محبت کر لے، اسی سے ہی عشق کر لے، اسی کو ہی اپنا لے۔ اس نوجوان نے کہا، تیری وہ
खूबसूरत बहन कहाँ है? राबिया बसरी ने कहा, वो तेरे पीछे खड़ी है। उस नौजवान ने यक लफ्ज़ मुड़कर पीछे देखा तो राबिया बसरी ने नौजवान के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, बदबख्त इंसान, मोहब्बत राबिया बसरी से करता है, तख्ता गैरों को। मोहब्बत राबिया बसरी से करता है, तख्ता गैरों को है। ओए, अभी हो गया है तेरी मोहब्बत का इम्तिहान। तू मोहब्बत राबिया बसरी से करता है, इश्क राबिया बसरी से करता है, तख्ता गैरों को है। उस नौजवान ने अपने सर में खाक डाली, पीटा, सर पीट कर कहा कि मैंने दुनिया में से किसी औरत के साथ मोहब्बत का दावा किया था। मुड़कर पीछे देखा तो मेरे मुंह पर एक तमाचा लगा। कहता है, कितना बदबख्त होगा वो इंसान जो दावा करे रब की मोहब्बत का ताकि गैरों को, जो दावा करे रब के इश्क का ताकि गैरों को। जवानों, नमाज में भी खालिस बन जाओ। जब तुम नमाज में, इश्क में, मुआफ़ते इलाही में खालिस बन गए, फिर एक लम्हा वो भी आएगा कि अल्लाह खुद फरमाएगा, तू मेरा जिक्र जमीन पर बैठ के कर, मैं तेरा जिक्र अर्श बरी पे बैठ के करता हूँ। तू मेरा जिक्र गुनहगारों की साह में बैठ के करेगा, बदकारों की साह में बैठ के करेगा। तेरा जिक्र करूंगा तो गुनहगारों की साह में नहीं करूंगा, बल्कि मासूम फरिश्तों की साह में बैठकर करूंगा। जिधर की हवा चले उधर को ना हो जाया करो। नौजवानों, एक अल्लाह के बन जाओ। जब तुम एक अल्लाह के बन जाओगे, फिर दुनिया में भी कामयाब बन जाओगे, आखिरत में भी कामयाब बन जाओगे। मेरा अल्लाह कुरान के अंदर अरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जानी आधे तितर और आधे बटेर बनकर न रहो। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का।